اب بلا کسی تاخیر کے بلا کسی تمہید کے ملک ہندوستان کی ایک عظیم المرتبت اور بے باک شخصیت جس کی تاریخ کے لیے ہم جیسے لوگ نہیں بلکہ بڑے بڑے لوگ جس کی تاریخ کے انتظار میں لگے رہتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ مولانا عیسیٰ خان کاشفی کے توسط سے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی تاریخ ہمیں میسر آئی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس عام تحریک علماء ہند کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا ہے، اور اس اجلاس عام کی صدارت فرما رہے ہیں ہمارے علاقے کی آن بان شان مولانا تجمل احمد خان ملی دامت برکاتہم العالیہ، اور آج کے اس پروگرام کی قیادت کر رہے ہیں علاقہ مراٹھواڑہ کی عظیم المرتبت اور مشہور و معروف اور خدمتگار شخصیت مشفق و کرم فرما حضرت مولانا مفتی مرزا کلیم بیگ صاحب ندوی دامت برکاتہم۔ کنوینر اجلاس مسجد حاضہ یعنی مکہ مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا مفتی مصدق صاحب اشاعتی، ضلع صدر تحریک علماء ہند پربھنی۔ آئیے اب بلا کسی تاخیر کے ہم ایسے خطیب کو آپ کے حوالے اور آپ کو اس خطیب کے حوالے کرنے جا رہے ہیں کہ جو ڈنکی کی چوٹ پر بولتا ہے، جو جہاں لوگ بولنے کے لیے کتراتے ہیں، جہاں زبانیں خاموش ہوتی ہیں، جہاں لب حرکت نہیں کرتے، ایسے وقت میں اگر کوئی مظلوم کی آواز بن کر کھڑا ہوتا ہے اس شخص کا نام مفتی ہارون ندوی ہے۔ مفتی ہارون صاحب ندوی دامت برکاتہم کی خطابت کا جلوہ پورے ملک میں ہے، کبھی بہار میں، کبھی گجرات میں، کبھی مہاراشٹر میں، ملک کے طول و عرض میں حضرت مفتی صاحب کے خطابت کے چرچے ہیں، اور یہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم باطل کے اور حکومتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں بلکہ ان کے سینے پر چڑھ کر بولنے کا ہنر جانتے ہیں کہ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی خنجر کبھی نیزہ کبھی تلوار بن جائے، خطابت کی گل فشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ آئیے شعر کے ساتھ استقبال کریں ہمارے مہمان مکرم بے باک مقرر بے خوف صحافی حضرت مولانا مفتی محمد ہارون صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك هو أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا ظلم کا دور زیادہ نہیں رہنے والا. کہو زور سے انشاءاللہ. خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا ظلم کا دور زیادہ نہیں رہنے والا. ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا. ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا. یہ ہے فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. کہو انشاءاللہ. یہ ہے فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. تھوڑا کھڑا ہی کرو اس کو, مجھے جم نہیں رہا, کرسی پر جم نہیں رہا. بہت ہی قابل صد احترام علماء کرام آج کی بہت ہی مقدس بڑی بابرکت اور بڑی پوتر سبھا کے ادھیکش صدر محترم مولانا تجمل احمد خان صاحب ملی، میرے دوست، میرے کلاس کے ساتھی جن کی قیادت میں آج کا یہ جلسہ جاری ہے، مفتی مرزا کلیم بیگ صاحب ندوی، قاری عبدالرشید صاحب، حضرت مولانا عیسیٰ خان صاحب کاشفی، جن کی دعوت پر میں یہاں تک پہنچا، مفتی مصدق صاحب،
ایسے ہی حضرت مولانا مفتی عبدالحنان صاحب ملی، حضرت مولانا زکریا تابش ملی، مفتی اطہر صاحب، مولانا سراج الدین ندوی صاحب جو میری اپنی برادری کے ہے، یعنی پترکار بھی ہے، صحافی بھی ہے، اور بڑی خوبصورت آج کے اس اجلاس کی جو نظامت فرما رہے تھے مولانا انیس خان صاحب، ایسے ہی مفتی سید عثمان ملی صاحب، اور بھی ہو سکتا ہے بڑی تعداد علماء کرام کی اسٹیج پر جلوہ افروز ہے، بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر جوانوں کا مجمع ہے، اور بہت ہی قابل صد احترام میرے بزرگوں اور دوستوں، تحریک علماء ہند، تحریک علماء ہند جن کے بینر تلے آج کا یہ اجلاس سجا ہے، میں ان تمام علماء کرام کو، مفتی مصدق صاحب کو اور تحریک علماء ہند کے تمام ساتھیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ دیکھو تھوڑا سا گڑبڑ ہو جائے، پیارے بچہ بیٹا، ہم لوگ تقریر یاد کر کے نہیں آتے یار، بھول جائیں گے اگر تم گڑبڑ کریں گے، تم بول نہیں پائیں گے۔ وہ پہلے جمعرات کو یاد کرتے تھے تقریر۔ چلیے آئیے، آج کا یہ جو اجلاس آپ لوگوں نے سجایا ہے، میرا خیال اصلاح معاشرہ، ملک کے موجودہ حالات اور خاص طور سے عالمی حالات اور فلسطین کے حالات پر میں کھل کر انشاءاللہ بات کروں گا، اور کھل کر اس لیے بات کروں گا کیونکہ پیچھے دو عظیم شخصیات موجود ہیں جن کا پورا سپورٹ ہے، پوری تائید ہے، مفتی مرزا کلیم بیگ صاحب ندوی اور مولانا تجمل خان صاحب ملی۔ پیارے دوستو، میں نے جس شعر سے اپنی بات کو شروع کیا وہ شعر یہ تھا کہ خون مظلوم، مولانا تجمل صاحب، وہ شعر یہ تھا کہ خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، کہو زور سے پورا مجمع آخر تک انشاءاللہ، خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا اور ظلم کا دور زیادہ نہیں رہنے والا، ہے نا؟ کیوں نہیں رہے گا؟ کیونکہ ان اندھیروں کا جگر چیر کر نور آئے گا، کہو انشاءاللہ، ذرا علماء زور سے بولے انشاءاللہ، ان اندھیروں کا جگر چیر کر نور آئے گا، اور یہ ہے فرعون تو موسیٰ بھی ضرور، بولو ضرور سے، موسیٰ بھی ضرور، اگر نیتنیاہو فرعون ہے تو موسیٰ بھی ضرور، زور سے بولو، اگر نیتنیاہو فرعون ہے تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا، اگر جو بائیڈن فرعون ہے تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا، اور اپنا باولا بھی اگر فرعون ہے تو موسیٰ بھی ضرور، ارے بولو اگر اپنا باولا بھی اگر فرعون بن رہا ہے تو موسیٰ بھی ضرور، زور سے بولو، ضرور آئے۔ بہت زبردست آپ نے میرے بھی حوصلے کو بڑھایا، کیونکہ میں تو تھکا ہوا ہوں، آپ کو یہ خبر نہیں ہے کہ میں کتنے ہزار کلومیٹر سے چل کر آ رہا ہوں، اور آج تو جنتور میں ایسے پہنچا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے غزہ اور فلسطین کی بارڈر پار کرتے ہوئے یہاں پر آیا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟
دیکھو پیارو، دو تین آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، انہی آیتوں پر میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ایک آیت جو اکثر آپ علماء کرام کی زبان سے سنا کرتے ہیں، اس آیت سے میں اپنی بات شروع کروں گا، کیونکہ بہت بڑا مجمع یہاں پر موجود ہے، جوانوں کی تعداد ہے، بچوں کی تعداد ہے۔ آج بچے بھی دین کی بات سنیں گے، ورنہ یہ بچے کیا کر رہے ہیں؟ اسکول میں ہم ان پر لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب لاکھوں روپے ان بچوں پر خرچ کر رہے ہیں، اسکول پڑھا رہے ہیں، لیکن اسکول میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ ان کو دین نہیں مل رہا ہے، ان کو اسلام نہیں مل رہا ہے، ان کو قرآن کی بنیادی تعلیم نہیں مل رہی، ان کو دین کی بنیادی تعلیم نہیں مل رہی۔ اسکولوں میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ دیکھو یہ بچے خود ابھی آپ کے سامنے بولیں گے۔ پیارے بچوں، اے فار، زور سے زور سے، اے فار ایپل، بی فار بال، سی فار کیٹ، ڈی فار ڈاگ۔ کیٹ یعنی، زور سے، کیٹ یعنی بلی، ڈاگ یعنی کتا، کتے بلے پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کیا بولنا عیسیٰ صاحب، عبدالرشید صاحب؟ دیکھو پھر بولے، سی فار کیٹ، کیٹ یعنی بلی، ڈی فار ڈاگ، ڈاگ یعنی ہاں۔ اس لیے دوستو قرآن مقدس کی ان بچوں کو دیکھ کر مولانا وہ آیت جو اکثر ہم سنتے ہیں وہ آیت مجھے یاد آئی۔ اب دیکھو بچوں، پیارے بچوں، اب ایک دم خاموشی میں سننا، بڑے میں موڈ کے اندر آپ کے ساتھ بات کروں گا، جیسا آپ کا اخلاص ہوگا۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں دعوت و تبلیغ کے پاکیزہ مشن میں یہ جملہ ہم اپنے بڑوں کی زبان سے سنتے ہیں کہ جیسا آپ کا اخلاص ہوگا اللہ ویسا بولنے والے سے بلوائے۔ یہ ہمارے بڑے جملہ کہتے ہیں نا۔ تو اب دیکھیں قرآن پاک کی میں نے آیت پڑھا، یا ایھا الذین آمنو، اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو، اللہ بڑے پیار سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اللہ کہتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، قوا انفسکم، قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ اللہ یہ کہتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، بچاؤ اپنے آپ کو۔ اللہ بڑے پیار سے آپ سے، مجھ سے، ہم سب سے کہتا ہے، مردوں سے کہتا ہے، عورتوں سے کہتا ہے، جوانوں سے کہتا ہے، بچوں سے کہتا ہے، ذمہ داروں سے کہتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر بار والوں کو، نارا، اللہ کہتا ہے جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ او یارو، بڑی خطرناک آگ ہے۔ اللہ کہتا ہے مردوں سے بھی اللہ کہتا ہے، عورتوں سے بھی اللہ کہتا ہے، ماں سے بھی اللہ کہتا ہے، باپ سے بھی اللہ کہتا ہے، اور یہ تمام جوانوں سے اللہ یہ کہتا ہے۔ وہ میرے پیارے معصوم بچوں سنو، اللہ پوتر قرآن میں، اس مقدس کتاب میں آپ سے، ہم سے سب سے بڑے پیار بھرے انداز میں کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اے ایمان والو اگر اولاد سے محبت کرتے ہو، بچوں سے محبت کرتے ہو، بیٹیوں سے محبت کرتے ہو، بیٹوں سے محبت کرتے ہو، اولاد سے محبت کرتے ہو، تو اللہ کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ ابھی سردی آئے گی، سردی آنے سے پہلے ماؤں کا یہ حال ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ماں کی ممتا جو ہوتی ہے، ماں کی محبت جو ہوتی ہے، آپ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی ماں حمل سے ہے، اس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، اور 2 مہینے کے بعد سردی کے موسم میں اگر اس کا بچہ دنیا میں آنے والا ہے، تو ماں کی محبت یہ ہوتی ہے کہ ماں اپنے ہاتھوں سے سویٹر بناتی ہے کہ سردی کے موسم میں میرا لال دنیا میں آئے گا تو وہ سردی سے محفوظ رہے۔ اگر گرمی کے موسم میں اولاد پیدا ہونے والی ہے تو ماں
اس شوہر سے کہتی ہے، اس باپ سے کہتی ہے، اس گھر کے ذمہ دار سے کہتی ہے کہ دیکھو اللہ ہمارے یہاں اولاد دینے والا ہے، گرمی کا موسم ہوگا، بڑی سخت گرمی ہوگی، اگر کولر کا انتظام ہو جائے، ہم نے تو پنکھے میں زندگی گزار لیا، ہم نے تو ٹین شیڈ میں زندگی گزار لیا، اگر کولر کا انتظام ہو جائے تو بہت اچھا رہے گا۔ یہ مثال میں کیوں دے رہا ہوں کہ ایک ماں بچوں سے محبت کرتی ہے کہ گرمی سے بچے محفوظ رہے، سردی سے بچے محفوظ رہے۔ او میری بہنوں، او میرے بھائیوں، سنو، اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا کی گرمی، یہ دنیا کی سردی، یہ دنیا کی مصیبتیں، یہ دنیا کے حالات، یہ دنیا کی تکلیفیں، یہ کچھ نہیں ہیں۔ اللہ بڑے پیار بھرے انداز میں کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اس آگ سے اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی بچانے کی کوشش کرو جو جہنم کی بڑی خطرناک آگ ہے، جس آگ کو میں نے انسانوں اور پتھروں سے جلایا۔ او میرے یارو، بڑی تعداد میں آج جوان کھڑے ہیں، بڑی تعداد میں، اس لیے آج میں جوانوں سے بات شروع کروں گا کہ بڑی تعداد میں جوان کھڑے ہیں۔ میرے یارو، میں جوانوں سے خاص طور سے کہوں گا کہ جوانوں، کسی بھی قوم کا اگر فیوچر، کسی بھی قوم کا اگر مستقبل، آنے والا کل اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ جوان، اور اگر آگے بڑھ کر بولوں تو ہم تو جوانوں کی بات کر رہے ہیں، مفتی صاحب، مولانا تجمل صاحب، ہم تو جوانوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن RSS والے کہتے ہیں، چڈی والے کہتے ہیں کہ کسی بھی قوم کا مستقبل یہ بچے ہوتے ہیں۔ دیکھو میرے جملے پر دھیان دینا کہ ہم جوانوں پر محنت کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ نالائق، یہ شیطان جو ملک میں ماحول خراب کر رہے ہیں، یہ تو بچوں پر محنت کرتے ہیں، بچوں سے شروع کرتے ہیں، ہے نا؟ تو چلو آؤ، میں بچوں سے شروع کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ میں کبھی کبھی ان سے کہتا ہوں، دیکھیے آج کل علم عام ہو گیا، تعلیم عام ہو گئی، ایجوکیشن عام ہو گیا، شکشن عام ہو گیا۔ پہلے بچہ 5 سال کا ہوتا تھا تو اسکول میں جاتا تھا، کیوں بھائی 5 سال کا ہوتا تھا جب اسکول میں جاتا تھا؟ نہیں، ابھی ایجوکیشن عام ہو گیا، ابھی 2 سال کا ہو گیا تو جونیئر KG میں جائیں گا، کیوں؟ پھر اس کے بعد سینئر KG میں جائیں گا، کیوں؟ تو بولے علم عام ہو گیا، اب 2 سال سے بچے پر محنت شروع ہو گئی، کرنا پڑے گی۔ میں تو کہتا ہوں کہ سنو مسلمانوں، یہ دنیا والے 2 سال کے بعد اولاد کی تربیت، اولاد کی تعلیم، اولاد کی شکشن، اولاد کی ایجوکیشن کی یہ 2 سال سے بات کرتے ہیں۔ او ایمان والو، او مسلمانوں، سنو، ہم تو جس دھرم کے ماننے والے ہیں، ہم تو جس دین کے ماننے والے ہیں، وہ تو کہتا ہے کہ 2 سال نہیں، دنیا میں آتے ہی اس کی تعلیم شروع کر دے۔ اور اسلام کا حکم ہے کہ بچہ دنیا میں آیا، لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا، لیکن اللہ کہتا ہے، اللہ کا رسول کہتا ہے کہ دنیا میں آیا اس کے کان میں پھونک دے اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ میرے بیٹے تو دنیا میں آیا ہے، سن سن سن، تو دنیا میں آیا ہے۔ اسلام کہتا ہے، رسول کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا فوراً اس کے کانوں میں پھونک دو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ او میری بیٹی، او میرے بیٹے، سن، اللہ سب سے بڑا ہے، دنیا میں آیا کسی کو بڑا نہ سمجھنا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بھائی اسلام میں یہ حکم ہے کہ نہیں؟ ارے بولو، دنیا کی کوئی دھرم میں ہے کیا یہ؟ اسلام نے بتایا کہ بچہ آیا پہلے کان میں پھونک دو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہ میرے بیٹے پوری اذان اس کے کان میں پڑی جاتی ہے، کیوں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو میرے بیٹے اور میری بیٹی کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کہے کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، پوری اذان حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آجا نماز کو، آجا دیکھ تیری کامیابی اسی میں ہے، آجا دیکھ تیری کامیابی اسی میں ہے۔ پوری اذان بچے کے کان میں پھونک دی جاتی ہے، سیدھے کان میں اذان اور دوسرے کان میں، ارے بولو الٹے کان میں اقامت۔ تو کیوں؟
یہ پوائنٹ سراج صاحب میرے دھیان میں اچانک آ گیا کہ اسلام بچپن سے بچوں کی تربیت کی بات کرتا ہے. یہ قوم، یہ آنے والا مستقبل ہے. مولانا تجمل صاحب نے مجھ سے کہا، میں نے کہا یار مولانا یہ بچے آگے بیٹھے ہیں، یہ اپنی ہڑوال ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ تقریر کرنے نہیں دے گی. تو مولانا تجمل صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب یہی تو اپنا اگلا مستقبل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب ظاہر بات ہے کہ پیارے بچوں، اگر تم غور سے سنو گے تو تمہارے لیے آگے بہت کام کی بات ہوگی. تو اسلام میرے یارو، جنتور کے جوانوں، اسلام کہتا ہے کہ بچوں پر بچپن سے محنت کرو اور بچپن سے تربیت کرو. آج دیکھو اصلاح معاشرہ کا عنوان ہے انیس صاحب، مصدق صاحب، تو اللہ نے ذہن میں بات ڈال دیا کہ سنو، اگر تم نے ان اولاد پر بچپن سے محنت نہیں کی اور ان کی تربیت کا انتظام نہیں کیا تو دیکھو شیطان ان پر بچپن سے محنت کر رہے ہیں. آ گیا موبائل، کیا بھائی موبائل آ گیا، اور کیا حال بن گیا موبائل سے کہ ہر ماں، اگر مائیں میری بات کو سن رہی ہے، عورتوں کا بھی انتظام کرنا تھا، ہے نا گھروں میں آس پاس. تو اب مائیں میری بات کو سن رہی ہے تو سنو میری بہنوں، کیا حال ہو گیا کہ ان بچوں کی تربیت کا انتظام اسلام نے بچپن سے سکھایا ہے، لیکن آج ہم ان پر کوشش نہیں کر رہے ہیں، ہم ان پر محنت نہیں کر رہے. تو شیطان نے ایسا ماحول بنا دیا کہ آج شیطان ان پر محنت کر رہا ہے. اب 6 مہینے کا بچہ بھی ہے مولانا، تو ماں اس کے ہاتھ میں موبائل تھما رہی ہے. میں گھر میں گیا، 6 مہینے کا بچہ بڑی زور زور سے چلا رہا تھا، بڑا خطرناک. میں خود پریشان ہو گیا، رشتہ دار کا گھر، تو میں نے کہا خالہ بٹھانا اس کو خاموش. تو خالہ نے مسکراتے ہوئے بولی مفتی صاحب اب بھی خاموش بیٹھ جائیں. بولا چلا کون سا تعویذ ہے خالہ کے پاس کہ خالہ بھی بول رہی کہ بچہ ابھی خاموش بیٹھ جائے گا. اتنا بولی اور اس کے بعد فوراً اس نے موبائل نکالی اور کوئی تو بھی میوزک لگائی اور وہ 6 مہینے کے بچے کے ہاتھ میں دے دی. قسم خدا کی وہ 6 مہینے کا خاموش بیٹھ گیا. نہیں سمجھے بچہ خاموش بیٹھ گیا. یہ تربیت ہم اپنی اولاد کی کر رہے ہیں. اور پھر جو شیطان ہے وہ ان موبائل پر، یہ جب بڑے ہو رہے ہیں 2 سال کے بچے، مولانا کئی بچوں کا حال ایسا ہو گیا ہے، کئی بچوں کا حال ایسا ہو گیا ہے مفتی صاحب کہ ماں جب تک کہ ان کے ہاتھ میں موبائل نہیں دیں گی وہ بچے کھانا نہیں کھائیں گے. اور ماں کہتی ہے کہ کھانا کھلانا ہے نا مفتی صاحب تو موبائل دے دینا پڑتا. کیا پڑتا؟ موبائل دے دینا پڑتا. تو اب آپ سوچو کیا ہوگا، موبائل پر کیا کیا آ رہا ہے، کتنی گندی چیزیں. یہ جن شیطانوں کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے، وہ میرے جوانوں سن لو، وہ میری ماں بہنوں سن لو، یہ جن شیطانوں کا بنایا ہوا موبائل ہے اور جن کے ہاتھ میں انٹرنیٹ سروس ہے. ابھی دیکھو انٹرنیٹ سروس سب ان کے ہاتھ میں ہے کہ نہیں؟ جاننا کا انٹرنیٹ بند. عیسیٰ صاحب لاچار مجبور بیٹھے کیونکہ جاننا کا انٹرنیٹ، ارے بولو کل 5 بجے سے بس. تو انٹرنیٹ ان کے ہاتھ میں. او یارو سنو کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، انٹرنیٹ ان کے ہاتھ میں ہے اور اس کے ذریعے سے آپ کو ہم کو محسوس بھی نہیں ہو رہا ہے اور یہ گندگیوں کو اندر پھینک رہے ہیں. جب کورونا آیا سن لو، اب یہ بڑی اہم بات خدا نے ذہن میں ڈال دیا. کورونا آیا، 2 سال تک کورونا رہا، پھر دھیرے دھیرے ملک آن ہونا شروع ہوا، لاک ڈاؤن سے آن ہونا شروع ہوا. لیکن کمال کی بات ہے سراج صاحب، عبدالرشید صاحب، کہ جب ملک دھیرے دھیرے کھلنا شروع ہوا تو پہلے حکومت نے مسجدوں کو نہیں کھولا، مندروں کو نہیں کھولا، حکومت نے مدرسوں کو نہیں کھولا، اسکولوں کو نہیں کھولا. سب سے پہلے حکومت نے کیا کھولا؟ شراب خانے. کیا کھولا؟ ارے بولو شراب خانے. تو بیوڑوں کو ایسا لگا واہ کیا قدر ہے سلف نے. بیوڑوں کو کیا لگا کہ مندر نہیں کھل رہا،
مسجد نہیں کھل رہی، کالج نہیں کھل رہے، اور اپنا خیال رکھا جائے۔ تو اس وقت بھی میں نے جمعیت علماء نے جب مہم چلائی تھی، نشہ مخالف مہم، تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا بیوڑوں سے کہ بیوڑوں، حکومت تمہارا خیال نہیں رکھ رہی، 2 سال سے ملک بند تھا، بہت نقصان ہوا ہے، حکومت بھی جانتی ہے کہ اصول کہاں سے ہوگا، بیوڑوں سے۔ خیر چلیے، تو بیچ میں بات آ گئی، نشے پہ آؤں گا آگے میں تھوڑا سا، لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب اسکول نہیں کھلے، مدرسے نہیں کھلے، تو پھر کیا ہوا؟ آن لائن ایجوکیشن آیا نا؟ ارے بولو کیا شروع ہو گیا؟ آن لائن ایجوکیشن۔ اور ہنسیں گے مدرسوں میں اگر کسی کے پاس موبائل مل جائے تو اس کی چمڑی ادھیڑ لی جاتی تھی، لیکن آن لائن ایجوکیشن ہوا تو مدرسے کے ناظم صاحب کا خود فون آتا تھا کہ بیٹا ابا کو کہو کہ اینڈرائیڈ موبائل دلائیں۔ نہیں سمجھا؟ کون سا بڑا موبائل دلائیں؟ کیونکہ شیخ الحدیث صاحب بھی کیمرے کے سامنے بیٹھ کر ارے بولو درس دینے والے، اور حضرت نے درس دیا بھی۔ تب دیکھو شیطانوں نے ماحول کیسا بنایا۔ میں بہت کام کی بات بول رہا ہوں، اللہ کرے کہ جہاں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں وہاں آپ کا دماغ پہنچے۔ آن لائن ایجوکیشن شروع ہوئی۔ اب سن لو، آج سے 6 مہینہ پہلے، 8 مہینہ پہلے شراز صاحب پورے ملک میں ایک ہوا تھی۔ کیا ہوا تھی؟ ارتداد کہ ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہے، مسلمانوں کی بیٹیاں۔ اور سنو مسلمانوں، کبھی ہم نے نہیں سوچا تھا کہ مسلمانوں کے اتنے برے دن آئے گے، کبھی ہم نے نہیں سوچا تھا کہ مسلمانوں کے اتنے برے دن آئے گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کی ہزاروں لڑکیاں عدالتوں میں جا کر یہ درخواست دے رہی تھی کہ میں اپنی مرضی سے ایمان اور اسلام کو چھوڑ رہی ہوں۔ پورے ہندوستان میں فکر ہو گئی، بڑے بڑے جلسے ہوئے کہ بیٹیوں کو کیسے روکا جائے، ارتداد کی ہواؤں کو کیسے روکا جائے۔ سنو یہ کیوں ہوا تھا؟ تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ آن لائن ایجوکیشن جب شروع ہوئی تو انٹرنیٹ شیطانوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ شیطانوں کے ہاتھ میں۔ اور آج بھی آپ دیکھو، اگر آپ یوٹیوب پر کوئی اچھی چیز دیکھنے بھی جائے تو پہلے 5 سیکنڈ کی خطرناک ایڈورٹائز آتی ہے۔ آتی کہ نہیں آتی؟ بولو، بچ سکتے کیا؟ اچھے بچ پا رہے کیا؟ نہیں، گندگی آتی ہے۔ تو مولانا آن لائن ایجوکیشن جب شروع ہوا تو اس وقت میں نے کھل کر مسلمانوں کو یہ کہا تھا کہ دیکھو سنو، ہم آن لائن ایجوکیشن کے ورودھی نہیں ہیں، ہم آن لائن ایجوکیشن کے مخالف نہیں ہیں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ پڑھاؤ، اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دو، ہم مخالف نہیں ہیں، لیکن میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ماں کا یا باپ کا یا گھر کے کسی بڑے کی ذمہ داری ہے، کسی بڑے کا کام ہے کہ 3 گھنٹہ تیری بیٹی، 4 گھنٹہ تیرا بیٹا موبائل پر آن لائن پڑھ رہا ہے تو اس کے بازو میں بیٹھ تاکہ کوئی شیطان ان کو غلط جگہ نہ لے جائے۔ اور پھر کیا ہوا سراج صاحب؟ اب یہ جملہ سن لینا جو جملہ کہہ رہا ہوں۔ کیا ہوا پھر کہ 2 سال تک ہماری بیٹیاں آن لائن پڑھتی رہی، ہمارے بچے آن لائن پڑھتے رہے، اور نتیجہ یہ نکلا، یہ جملہ سن لینا جو کہہ رہا ہوں کہ نتیجہ یہ نکلا کہ آن لائن پڑھتے پڑھتے ہماری بیٹیاں کہیں اور جگہ آن لائن ہو گئی۔ سمجھ رہے اشارہ؟ او یارو، یہ حالات بڑے خراب ہیں۔ سماج سدھار اصلاح معاشرہ کے عنوان سے بات کرتے ہوئے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی، میری، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی اچھی اور بہترین تعلیم اور تربیت کا انتظام کریں۔ جی ہاں، اکثر میں ایک شعر کہتا ہوں نا بچوں کے تربیت کے بارے میں، یہ شعر سننا بڑا پیارا شعر، اکثر میں کہتا ہوں کہ میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی، اب بھی موقع ہے، اندھیروں کا کرو کوئی علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے۔ او میرے یارو، اولاد کی بہترین دینی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرو۔
ایک اور بات سن لو، یہ ہزاروں جوان میرے سامنے کھڑے ہیں، میں کہہ رہا تھا نا کہ کسی بھی قوم کا مستقبل وہ جوان ہوتے ہیں، جوانوں پر ایک یقین ہوتا ہے، ایک بھروسہ ہوتا ہے، ایک امید ہوتی ہے، کسی بھی قوم کو ایک امید ہوتی ہے کہ جوان ہے تو قوم ہے۔ لیکن کیا کرے مولانا کلیم بیگ صاحب، مفتی صاحب، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ جوان ہزاروں کی تعداد میں آج ہمارے سامنے کھڑے ہیں، لیکن کیا حال ہو گیا؟ اب جملہ سن لینا، کیا حال ہو گیا؟ کوئی بھی آ رہا اور بجا کر جا رہا، نہیں سمجھا؟ سمجھ گئے اشارہ؟ کوئی بھی آ رہا اور گھنٹے کے جیسا بجا کر، ارے بولو، چلا جا رہا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس جوان میں خود میں کانفیڈنس اور اعتماد اور بھروسہ باقی نہیں رہا۔ کیوں؟ اقبال نے تمہارے بارے میں کہا تھا جوانوں، جوانوں، علامہ اقبال نے تمہارے بارے میں کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کہ اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اور کہا تھا تمہارے بارے میں جوانوں کہ نہیں تیرا نشے من، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ ایک امید ہے تم سے، لیکن کیا کریں؟ میری قوم کا جوان اپنے آپ کو نشہ سے ختم کر رہا ہے۔ میری قوم کے جوانوں سن لو، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میری قوم کا جوان اپنے آپ کو نشہ سے ختم کر رہا ہے، اور نشہ کر کر کے یہ اندر سے کھوکھلا ہو گیا۔ مفتی صاحب، سینے میں بھی اس کے دم نہیں رہا، ایسا مارو تو ڈھب 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 بج رہا، نہیں سمجھا؟ کیونکہ کیا ہو گیا اندر؟ پوکل بولتے کھوکھلا۔ کیوں؟ ابھی میں دھرنا دے رہا تھا، سنو یہ جملہ سن لینا، میں دھرنا دے رہا تھا، مفتی صاحب میرے پیچھے 50 جوان نعرہ لگا رہے، مفتی صاحب تم آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میں نے ایسا چاروں طرف دیکھا، 50 ساتھ تھے، سب ایسے ایک دم سے کھوکھلے۔ میں نے کہا تمہارے بھروسے پہ کیا بڑھنا رہے آگے نہیں؟ کیا کہا؟ تمہارے بھروسے پہ کیا بڑھنا؟ نشہ کر رہے ہیں، نشہ کر کے اپنے آپ کو تباہ کر چکے ہیں۔ اور سنو وہ جنتور والوں سنو، نشہ صرف وہ نہیں ہے جو بوتل میں ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ نشہ وہی ہے جو بوتل میں۔ اچھا بولتے بھی بڑے شان سے، نشہ شراب میں ہوتا تو ناشتی بوتل۔ کیا بولتے؟ نشہ شراب میں ہوتا تو ناشتی بوتل، بوتل نہیں ناشتی، تو ناشتا۔ اور ناشتے ناشتے نالے کے کنارے بوتل نہیں جاتی، ارے بولو تو جاتا۔ اور خدا نے اشرف المخلوقات بنایا مگر جانور سے بھی بدتر نالے کے پاس تو پڑے رہتا، اور اتنا برا حال تیرا ہو جاتا کہ اب اگلا جملہ سن لینا کہ خدا نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا لیکن نشہ کر کے تو اتنا اپنے آپ کا برا حال بنا لیتا کہ نالی کے کنارے پڑے رہتا۔ گزرنے والے بھی تجھ کو دیکھ کر نفرت کرتے، کوئی تجھ پر محبت کی نگاہ نہیں ڈالتا، ہر کوئی تجھے برا بھلا کہتا، کوئی تیرے پر رحم نہیں کھاتا۔ لیکن خدا کی ایک مخلوق ہے جو تجھ پر رحم کھاتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ دیکھو یہ پڑا ہوا ہے، کوئی اس کو پانی بھی نہیں پلا رہا، نہیں سمجھے؟ تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پانی پلانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی اطمینان سے منہ کھولتا ہے کہ کسی خدا کے بندے کو رحم تو آیا۔ او یارو، میں ہنستے ہنستے جو ڈوز آپ کو دینا چاہ رہا ہوں سمجھو کہ اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ اور سن لو پھر، نشہ وہ نہیں ہے جو صرف بوتل میں ہے، نشہ وہ بھی ہے جو پوڑی میں ہے، نشہ وہ بھی ہے جو بیڑی میں ہے، نشہ وہ بھی ہے جو سگریٹ میں ہے، نشہ وہ بھی ہے جو مانک چند میں ہے، نشہ وہ بھی ہے جو گوا میں ہے، اور نشہ وہ بھی ہے جو تو پان ٹپری پہ جا کر بولتا 300 120 ڈائریکٹ بولنا 420 کیا بول
खोखले हो रहे, पुड़िया खा के खोखले हो रहे हैं। अच्छा कुछ तो मेरा डायलॉग में शुरू हुआ था, पूरे हिंदुस्तान में मेरी वो वीडियो वायरल हुई थी, क्या 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 कमारा 300 और पुड़िया खारा 150। कमारा कितने? 300। कमारा कितने? 300 और पुड़िया खारा कितने की? 150। अच्छा पुड़िया खारा खुद भी तबाह हो रहा है ना, मुंह नहीं खुल रहा। मैंने अभी एक को सलाम किया, अभी तुम्हारे जिंतूर में, मेरी आदत है मैं जोर से सलाम करता हूँ, तो एक जवान को मैंने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। तो उससे जाओ कैसे गया, मतलब क्यों रे भाई क्या हो गया, तो मुंह नहीं खुल रहा। मतलब पहले तो बहुत खुलता था, मुंह नहीं खुल रहा। तो भाई कैंसर हो रहा, गाल काटे जा रहे। आओ ओ जवानों, ये हंसते हंसते मैं तुमको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, आओ मेरे साथ। मैंने 1 साल तक कैंसर हॉस्पिटल में काम किया हूँ। गाल काटे जा रहे हैं हमारे जवानों के, ज़बानें काटी जा रही है, जबड़े काटे जा रहे हैं, सीने काटे जा रहे हैं, पूरे अंदर से खोखले हो गए। ये भी एक नशा है, और सुन लो ये भी खुदकुशी है, ये भी आत्महत्या है। आत्महत्या सिर्फ वो नहीं होती है कि आप ट्रेन के सामने कूद गए मर गए, ये होगी आत्महत्या। आपने फांसी लगा लिया, ये हो गई आत्महत्या। आप जल गए, ये हो गई आत्महत्या। सिर्फ ये नहीं है, हाँ ये आत्महत्या और वह आत्महत्या में क्या फर्क है कि भाई ट्रेन के सामने कूद कर मरा तो कितने मिनट लगेंगे? 3 मिनट। फांसी में मरा तो 3 मिनट। क्यों? जल कर मरा तो आधा घंटा। ये वक्त लगेगा उस आत्महत्या में। हाँ, इस पुड़ी के खाने में, इस नशे के करने में भी आत्महत्या है, मगर इसमें 10-15 साल लगते, धीरे धीरे मरता। क्या करता? धीरे धीरे मरता। ओ जवानों, ये तमाम किस्म के नशे को अपनी जिंदगी से दूर करो। बल्कि मैं समझता हूँ कि तहरीक-ए-उलमाए हिंद का ये जलसा कामयाब हो जाएगा अगर ये 2-3 हजार जवानों ने जो खड़े हुए हैं, अगर 10 जवानों ने भी तय कर लिया कि मैं नशा नहीं करूँगा, मैं पूड़ी नहीं खाऊंगा, मैं हर किस्म के नशे से अपने आप को बचाऊंगा, तो मुफ्ती मुसद्दिक साहब आपका जलसा कामयाब। देखो जैसे ये कैमरे चल रहे हैं, अल्लाह का भी कैमरा चल रहा है, और अल्लाह का कैमरा कभी हैंग नहीं होता, खराब नहीं होता, उसमें वायरस अरे बोलो नहीं आते। क्यों? अल्लाह का कैमरा कभी खराब नहीं होता। लेकिन अपना प्रॉब्लम क्या है कि दुनिया के कैमरे का तो डर है। क्यों? दुनिया का कैमरा अगर मॉल में सामान लेने जा रहा, मॉल में सराज साहब मॉल में सामान लेने जा रहा, तो देखो पहले क्या था, छोटी छोटी किराना दुकान होती थी, साबुन मांगो साबुन देता था, तेल मांगो तेल देता था, कोलगेट मांगो कोलगेट देता था। अभी मॉल बन गए, मॉल में सब ओपन रखा हुआ है ना। हाथ में गाड़ी ले, जो लेना है गाड़ी में डालते जा, तो बराबर गाड़ी में डालता, ऐसा उठा के जेब में डालता गया, मॉल में जेब में डालता गया नहीं, वहाँ तो ओपन है ना भाई, ओपन है ना, डालना कोलगेट उठा कर यहाँ डाल, लेकिन नहीं डालता, इसलिए कि सामने कैमरा लगा हुआ है और लिखा रहता उस पे, खबरदार आप कैमरे की नजर में, बावले चाले नहीं करना, नहीं तो कल व्हाट्सएप पर वीडियो वायरल, न्यूज पे वायरल, अरे बोलो आ जाए। तो कैमरों का डर है, कैमरों का डर है, इतना डर है कि वहां चोरी नहीं कर रहा। क्यों? मैं खुद अभी एक मरतबा मैं 4 व्हीलर से आ रहा, मतलब जलगांव से निकल रहा था कहीं जाने के लिए, तो सिग्नल पर मेरे ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। अब मैंने देखा तो सिग्नल बंद थे, सिग्नल बंद थे, तो मैंने कहा यार बड़ा गाड़ी क्यों रोका, सिग्नल तो बंद है। तो ड्राइवर ने कहा मुफ्ती साहब सिग्नल बंद है लेकिन कैमरे लगे हुए हैं, और आजकल बोले डिजिटल इंडिया हो गया, कैमरे लगे हुए हैं, अगर उसूल तोड़ा तो घर को पावती डायरेक्ट घर को ऑनलाइन आ जाएगी। क्यों? तो मैं भी रुक गया, मेरी गाड़ी को देख के और 5-6
دوسری گاڑی رک گئی، دور سادے ڈریس میں پولیس والے کھڑے تھے، وہ مجھے جانتے ہیں، تو دھیرے سے پولیس والے آئے میرے کان کے پاس کہنے لگے مفتی صاحب کیمروں کو دیکھ کر آپ بھی رک گئے؟ تو میں نے کہا ہاں۔ تو دھیرے سے پولیس والے نے کہا کہ آپ بھی رک گئے، دوسرے گاڑیاں بھی رک گئی، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ 3 مہینے سے کیمرے خراب ہیں۔ کیا ہے 3 مہینے سے کیمرے خراب۔ تو دنیا کے کیمروں کا اتنا ڈر کیوں؟ اور جس کے کیمرے ہمیشہ آن رہتے ہیں، جس کے کیمرے کبھی ہیں نہیں ہوتے، وائرس اس میں نہیں آتا، کیوں؟ کبھی خراب نہیں ہوتے، اس کیمرے کا ڈر نہیں۔ او جوانوں، یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سنو، اپنی راتوں کو خدا کے واسطے گناہوں سے بھرو مت۔ یہ جملے پر دھیان دینا، یہ جملے پر دھیان دینا جوانوں، کہ اپنی راتوں کو اللہ کے واسطے کہہ رہا ہوں کہ اپنی راتوں کو خدا کے واسطے گناہوں سے بھرو مت۔ ہم نے کیا کیا کہ اپنی راتوں کو ہم نے گناہوں سے بھر دیا۔ رات کو جب ہم خالی ہو جاتے ہیں تو رات کے 12 بجے تک، رات کے 1 بجے تک، اور کچھ نوجوان رات کے 2 بجے تک موبائل پر لگے ہوئے ہیں۔ شیطان نے موبائل تھما دیا اور موبائل میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے نوجوان ان موبائل کے ذریعے سے زنا کو دیکھ رہے ہیں۔ مفتی صاحب زنا کو دیکھ رہے ہیں، ناچ گانا دیکھ رہے ہیں، زنا عام ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے کہا نا، وہ جوانوں سنو، جیسے میں نے کہا نا کہ نشہ صرف وہ نہیں جو بوتل میں ہے۔ اب غور سے سننا کیا بول رہا ہوں، نشہ صرف وہ نہیں جو بوتل میں ہے۔ تو ایسی سنو جوانوں، زنا صرف کسی خاص عمل کا نام نہیں ہے۔ زنا جوانوں یہ جملہ سن لینا، تمہارے بڑے کام آئے گا، کہ زنا صرف ایک خاص کام کا نہیں ہے، نام نہیں ہے جس کو تم زنا سمجھتے ہو، نہیں۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا، العینان تزنیان، تمہاری آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، والیدان تزنیان، تمہارے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، والرجلان تزنیان، تمہارے پیر بھی زنا کرتے ہیں۔ آج موبائل کے ذریعے سے نہ جانے کتنا آنکھوں کا زنا ہم کر رہے ہیں، کتنا آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں۔ بچاؤ اپنے آپ کو زنا سے، بچاؤ اپنے آپ کو نشہ سے، بچاؤ اپنے آپ کو ناچ گانوں سے۔ یہ ناچ گانا، یہ موسیقی، یہ ناچ گانا، سنو جوانوں، آج موبائل کے ذریعے سے اتنا عام ہو گیا ناچ گانا کہ مفتی صاحب مسجد میں بھی میوزک بج رہی ہے۔ صحیح بات ہے، کہاں بج رہی؟ مسجد میں بھی میوزک بج رہی ہے، نماز میں موبائل بج رہا ہے، نماز میں گانے بج رہے ہیں۔ اچھا، پہلے تو جاہل ہے، جاہل کو معلوم نہیں کہ اگر اچانک موبائل بج گیا تو شریعت نے مسئلہ کہا ہے، بتایا ہے کہ اس کو بند کر لے، ایک مرتبہ میں اس کو بند کر لے، تاکہ تیری بھی نماز خراب نہ ہو، سارے نمازیوں کی بھی نماز خراب نہ ہو۔ مگر یہ اتنا اطمینان سے نماز پڑھتا، اس کے ذہن میں کیا رہتا، نہیں بند کروں گا تو میری نماز خراب ہو جائیں گی، پوروں کی خراب ہونی چلے، میری نہیں خراب ہوگی۔ کیوں؟ اتنا میوزک عام ہو گئی۔ سنو جوانوں، جس میوزک کو، جس ناچ گانے کو پیارے نبی ختم کرنے کے لیے آئے تھے، اور یہ جملہ سننا، بڑا پیارا جملہ خدا نے ذہن میں ڈال دیا کہ اس زمانے میں پیارے آقا نے، اس زمانے میں جو میوزک کے آلات تھے، جو کچھ بھی میوزک بجانے کی چیزیں تھی، پیارے آقا نے اس زمانے میں ایسا پٹک کر، ایسا زمین پر پٹک کر، پیر مار کر یہ کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ ان تمام ناچ گانے کی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آیا۔ آج میوزک اتنی عام ہو گئی، ہر موبائل میں کیا سیٹ کر رہا ہو، گانے سیٹ کر رہا، گانے، اپنے پسندیدہ گانے۔ ایک نے سیٹ کیا، کچھ تو بھی گانا تھا یا قوالی، مسجد میں بج گیا اس کا موبائل، عیسیٰ صاحب، محمد رشید صاحب مسجد میں بج گیا۔ وہ آج تک کے مجھے یاد ہے وہ کیا گانا تھا کہ قوالی تھی کیا معلوم، لیکن آج تک کے یاد ہے وہ الفاظ، زور سے بجاؤ، ایک بار آجا آجا آجا، ایسے الفاظ تھے وہ۔ قوالی کی گانا ہے کیا مطلب، قوالی ہے کیا ہے، گانا ہی ہو سکتا۔ دیکھو الحمدللہ جنرل نالج بھی ہمارے علماء کو ہی ہے، نہیں سمجھا، جنرل نالج بھی تم کو نہیں ہے۔
زور سے بجا، ایک بار آجا آجا۔ میں پریشان ہو گیا، بازو میں میرے نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز کے بعد میں نے اس سے دھیرے سے بولا، نماز کے بعد سننا یہ جملہ، میں نے دھیرے سے بولا کہ بیٹا نماز میں تیرا موبائل بہت زور سے بجا اور اس کے الفاظ تھے ایک بار آجا آجا، تو میں نے اس سے دھیرے سے کہا کہ فرشتے بیٹا تیرا انتظار کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے کہ تو صرف ایک بار آجا۔ کیا کہہ رہے؟ تو صرف ایک بار آجا، پھر ریورس گیئر، پھر ریورس گیئر نہیں ہے، اور پھر پنرجنم، ارے بولو نا یار، میوزک عام ہو رہا ہے۔ ابھی پچھلے سال میں نے دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مسلمان بھی کیا کر رہے ہیں مولانا، عجیب چیز ہے۔ اور سنو یارو، بہت اچھی چیز اللہ نے ذہن میں ڈال دیا، کیونکہ یہ نومبر کا مہینہ ہے۔ ایک منٹ مولانا، بیٹا ڈسٹرب، نومبر کا مہینہ ہے۔ پچھلے سال میں نے دیکھا، او جوانوں اب یہ بڑی کام کی بات کہہ رہا ہوں، یہاں کا حال مجھے نہیں معلوم کیا ہے، لیکن میں پورے ہندوستان میں جاتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ نومبر کے مہینے میں شیر میسور، شیر ہند حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی جینتی آتی ہے، پیدائش کا دن آتا ہے آج حضرت شہید ٹیپو سلطان۔ میں تو یہ کہتا ہوں اگر حکومت کے لوگ میری بات کو سن رہے ہوگے تو سنو، اور ان چڈی والوں تک پہنچا دو اور ان کمیوں تک پہنچا دو جن کو ٹیپو سلطان کے نام سے نفرت ہے۔ سنو، میرا ٹیپو وہ تھا، چلو سن لو دو تین جملے ٹیپو سلطان پر بھی۔ میرا ٹیپو وہ تھا میرا ٹائیگر، وہ تھا میرا ٹیپو، اور میرا ٹیپو وہ شیر تھا کہ جب تک میرا ٹیپو زندہ رہا، جب تک میرا شیر زندہ رہا، جب تک شیر میسور زندہ رہا، تو یہ حال تھا کہ انگریزوں کی ماں نے دودھ نہیں پلائی کہ وہ یہ کہہ نہیں سکتے تھے۔ میرا ٹیپو جب تک زندہ تھا انگریز کہہ نہیں سکتے تھے کہ ہندوستان ہمارا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے، ہسٹری میں لکھا ہے کہ میرا ٹیپو جب شہید ہو گیا اور جب دیکھ لیا انگریز نے کہ شہید ہو گیا، تو اس وقت انگریزوں نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہو۔ لیکن غداروں کی اولادیں ٹیپو کے احسان کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ غداروں کی اولادیں ٹیپو کے احسان کو ماننے کو تیار نہیں ہے، جبکہ تاریخ لکھی ہے کہ جب تک ٹیپو زندہ تھا انگریز کہہ نہیں سکتا تھا کہ ہندوستان ہمارا ہے۔ اور میرے ٹیپو کا رعب کیا تھا بولی سن لو، میرے ٹیپو کا جلال، میرے ٹیپو کا دبدبا، میرے ٹیپو کا رعب، میرے شیر کی جھلک سب سے الگ، میرے شیر کی جھلک اور رعب اور دبدبا ایسا تھا کہ میرا شیر شہید ہو گیا، میں اس جگہ پر گیا جہاں ٹیپو شہید ہو کر، جہاں ان کی لاش پڑی تھی، میں اس جگہ پر گیا، میرا شیر جہاں پر شہید ہو کر پڑے تھے، دبدبا ایسا تھا کہ انگریز قریب آیا، پھر بھی ہاتھ نہیں لگا رہا، کیونکہ انگریز کو ایسا لگتا تھا اٹھ تو نہیں جائیں گے، کیا نہیں کریں گا، اٹھ تو نہیں جائیں گے۔ مرنے کے بعد بھی میرے شیر کا جلوہ اور دبدبا قائم تھا، باقی رہا۔ لیکن افسوس ہوتا ہے میوزک ایسی عام ہو گئی، ناچ گانا ایسا عام ہو گیا کہ میں کرناٹک گیا، مجھے شرم آئی، میں نے کرناٹک میں شیر میسور کی زمین پر، شیر میسور کے اس علاقے پر میں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جوانوں مجھے بڑا افسوس ہو گیا، کیونکہ جوان اس دن کیا کر رہے تھے، ڈی جے بجا رہے، میوزک بجا رہے، ناچ رہے۔ ارے سنو جوانوں، اگر تھوڑی بھی ٹیپو سے محبت ہے تو سنو، اگر تھوڑی بھی نبی سے محبت ہے تو سنو، اگر تھوڑی بھی قرآن سے محبت ہے تو سنو، اگر تھوڑی بھی اسلام سے محبت ہے تو سنو، میوزک کا بجانا، ڈی جے کا بجانا ایسے ہی حرام ہے جیسے سور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ ڈی جے بجا رہے، ارے میرا ٹیپو اللہ کا ولی تھا، اس کی روح کو تکلیف مت پہنچا۔ میرا ٹیپو، میرا شیر
اللہ کا ولی تھا اور نماز چھوٹنا تو دور کی بات، فرض چھوٹنا تو دور کی بات، میرے شیر کی زندگی میں کبھی نماز قضا بھی نہیں ہوتی تھی، اور میرے شیر کی کبھی راتوں کی تہجد بھی قضا نہیں ہوتی تھی۔ اور اس ٹیپو کے نام پر اگر ہم غیروں کی طرح حرکتیں کریں گے، آج کل ہو کیا گئے مولانا عیسیٰ صاحب، اپن کیا کر رہے ہیں، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال، ارے بولو بول گیا اپنے کیا لگا، انہوں نے قسم نکالے نہیں، اپنے دماغ میں کیا ہے، انہوں نے قسم نکالے، اپن بھی آسان نکالیں گے، ارے بھائی اگر کوئی گو کھا رہا تو گو کھانے دو نا اس کو، کیا اپن بولیں گے نہیں اپن اس سے اچھا کھائیں گے، نہیں۔ میرے شیر کی بات یاد آ گئی تو کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھو، شیر سے اگر محبت ہے تو میرے شیر نے، چلو یہ بھی سن لو جملہ، میرے شیر نے زندگی بھر وطن کی حفاظت کی، یہ جملہ سن لو، راشٹری ایکتا کا جملہ ہے، مگر میرے ایسے اچھے جملوں کو میڈیا نہیں دکھاتی، نہیں سمجھا، جیسے مکھی کو کیسا گندگی دکھتی تو میری تقریر میں سے بھی میڈیا والے کیا کرتے ہیں، وہ نکالتے ہیں۔ تو سنو، اگر شیر سے ٹیپو سے محبت ہے تو میرے ٹیپو نے آخری سانس تک ملک کو انگریزوں کے قبضے میں جانے نہیں دیا، تو ٹیپو سے محبت ہے تو جنتور کے جوانوں ملک کی حفاظت کرنا، ملک کی رکشا کرنا، اور ملک کی حفاظت اس وقت کیا ہے معلوم آپ کو، ملک کی حفاظت اس وقت یہ ہے کہ ملک کو دنگے فساد سے بچاؤ، یہ ہے ملک کی سب سے بڑی حفاظت، دنگے نہیں ہونے دینا، فساد نہیں ہونے دینا، ماحول خراب نہیں ہونے دینا، سن لو ہونے نہیں دینا۔ مولانا ارشد مدنی ہمارے قائد، ہمارے لیڈر، جمعیت علماء کے ہمارے شیر مولانا ارشد مدنی کہتے ہیں کہ سنو مسلمانوں، میں جوانوں سے خاص طور سے کہہ رہا ہوں کہ سنو جوانوں، اس وقت ملک میں نفرتوں کی آگ لگی ہوئی ہے، مولانا ارشد مدنی کہتے ہیں کہ آگ کو آگ سے بجھایا نہیں جا سکتا، آگ کو بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، تو سنو نفرتوں کی آگ جل رہی ہے اور جلائی جا رہی ہے، تو اس نفرتوں کی آگ کو بجھانے کے لیے آپ کو محبت، ایکتا، امن اور پیار کی بارش برسانا پڑے گی۔ ابھی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں معلوم، آگ لگا رہے ہیں، آپ کو اکسائیں گے۔ دیکھو سنو، میں بہت جذباتی ہوں، خدا نے اتنی صلاحیت دیا ہے کہ 10 منٹ میں دنگا کرا سکتا ہوں، نہیں سمجھا، اتنی صلاحیت خدا نے دیا کہ اتنا زبردست 10 منٹ تقریر کروں گا کہ تم جا کر پھترے نہیں پھینکے تو آتے ہیں، لیکن نہیں، وہ کہتے نا کہ ہم تیر بھی ہے تلوار بھی، ہم پھول بھی ہے انگار بھی ہے، کیوں پھول ساتھ نہیں، سمجھ رہے آپ؟ تو سنو جوانوں، اب کیا ہوگا کہ ابھی فی الحال ملک میں آگ لگائی جا رہی ہے، اور کیوں، سنو سنو سنو، یہ بھی اصلاح معاشرہ کی ابھی سب سے بڑی بات، ابھی تو مولانا سب سے اہم بات یہی ہے، اصل یہ ہے کہ ابھی کیا ہے، آپ کو اکسایا جائے گا، آپ کو ورغلایا جائے گا، آپ کو جذبات میں لایا جائے گا، پھر ہمارے جوان کیسے ایک دم جذبات میں آ جاتے، تابش صاحب جذبات میں آ جاتے، اور جذبات میں آ کے پھینکتے کیا، ارے بولو نا، پھینکتے کیا، پتھرے، اپنے پاس میں پتھروں کے سوا کچھ ہے کیا، ارے بولو نا، پھینکتے کیا پتھرے جذبات میں آ کر، اور کھاتے کیا گولیاں۔ میرا مشہور ڈائلاگ ہے کہ پتھر پھینک کر گولیاں کھانے کے باولے چالے بن کر، پورے ہندوستان میں یہ ڈائلاگ چل رہا میرا، تم نے خود بولنا، پتھر پھینک کر گولیاں کھانے کے باولے چالے، ارے بولو مت کرو، بند کرو، ہے نا۔ اب حکومت بھی پریشان ہے کہ یہ تو پورے ہندوستان میں جا جا کر جھگڑے ختم کرا رہا، یہ تو اپنے پلان پر پانی پھیر رہا۔ حکومت کا پلان سن لو، ڈائریکٹ کہہ رہا ہوں، حکومت کا پلان دنگے فساد کرانے کا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وکاس ہوئے نہیں سمجھا، وکاس پیدا نہیں ہوا۔ تو میں نے بولا تھا کہ تو گھر کو رہنا تب تو وکاس پیدا ہوگا، تو گھر کو رہتا ہی نہیں تو وکاس پیدا، ارے بولو
तब विकास हुए नहीं है तो क्या कराएंगे? झगड़े, दंगे, फसाद। लेकिन सुन लो जिंतुर वालों, बता देना कि एक मुसलमान धर्मगुरु आया था मुफ्ती हारून, और उसने कह के गया कि कोई कितना भी बहका है अभी झगड़ना नहीं, और 2024 तक तो झगड़ नहीं थी। कितना भी कोई बहका है तो उसको क्या बोलना? 2024 के बाद। क्या के बाद? भाई देखो अपन रोजा रखते, रोजा तो रमजान में अपनों को नबी ने क्या सिखाया? भाई देखो हदीस है, हदीस क्या हदीस है कि रमजान में अगर तुम्हारा रोजा है तो रोजा खराब करने की शैतान कोशिश करेगा। प्यारे नबी ने फरमाया अगर तुम रोजे से हो और अगर कोई तुमसे लड़ता है, झगड़ा करता है, बहस करता है, तो नबी ने कहा कि उससे कह देना मेरा रोजा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रोजे में जो तुमसे झगड़ रहा जोहर के बाद तो उसको ये बोलना कि बेटा मगरिब के बाद कब में अरे बोलो मगरिब के बाद नहीं। तो ऐसे ही अभी सुन लो, मैं एक सियासी लीडर भी उसने करके जा रहा हूँ, 2024 तक के ये खूब दंगे फसाद करवाना चाहेंगे। तो किसने भी लड़ा तो उसको क्या बोलना? 24 के बाद। और ऑटोमेटिक 24 के बाद जब खुद ही जहरीले चले गए तो ऑटोमेटिक झगड़े। अरे बोलो कदम झगड़े नहीं करना, मुल्क में प्यार का, मोहब्बत का, एकता का माहौल बनाना। और चलो आओ, अब मैं आपसे कह रहा हूँ, अब जो अहम बात है कि अपनी बात को समेटूंगा कि देखो आपने आयतल कुर्सी पढ़े, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। बड़ी प्यारी आयत है, लेकिन हम क्या करते हैं समझ नहीं पाते ना, हम सिर्फ इसको फातिहा के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाबा मर गए आयतल कुर्सी, घर में जिन्नात दिख रहे आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी सुना मुसलमानों, आज मुल्क में हिंदुस्तान में भी हालात जो बन रहे, मौलाना मैं साफ कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में भी जो हालात बन रहे, तो अब मुसलमान यहाँ पर भी मायूसी का शिकार हो रहा है। बहुत अहम बात और आखिरी में खत्म करते करते कह रहा हूँ, फिर फलस्तीन पर आऊंगा आखिर में, कि यहाँ पर जो हालात बन रहे तो हिंदुस्तान का मुसलमान भी मायूस हो रहा। ओ हिंदुस्तान के जवानों, ओ मेरी कौम के जवानों, ओ मुसलमानों, मायूस मत होना, क्योंकि अल्लाह ने कहा है, कुरान ने कहा है कि मायूसी कुफ्र है। मायूस नहीं होना। मॉब लिंचिंग बढ़ गई, कोई बात नहीं, डर और खौफ के हालात ये बना रहे, लेकिन अल्लाह कहता है मायूस मत होना, तुम्हारा ईमान है। देखो हमारा ईमान है, देखो सबने जोर से बोलना, हमारा ईमान है, पूरा मजमा बोलना, ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। दावत और तबलीग के जरिए से ईमान पर मेहनत कराई जाती है, ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। जोर से बोलना, जिंदगी किसके हाथ? पूरा मजमा बोलो, जिंदगी किसके हाथ? अल्लाह के। पूरा मजमा बोलो, मौत किसके हाथ? अल्लाह के। जोर से बोलो, नफा किसके हाथ? अल्लाह के। जोर से बोलो, नुकसान किसके हाथ? अल्लाह के। जोर से बोलो, ये हवाएं कौन चलाता है? जोर से बोलो, बादलों को कौन लाता है? अल्लाह। जोर से बोलो, बारिश को कौन बरसाता है? अल्लाह। ये पूरा सिस्टम, ये कायनात का निजाम किसके हाथ में है? सब कुछ किसके हाथ में है? तो सब अल्लाह के हाथ में। तो ये चोरों के हाथ में क्या है? अरे बोलो ना, अरे बोलो ना, कुछ नहीं है। जब मौत लिखी है तभी आएंगे, समझ रहे आप? यार पर 3 मरतबा हमले हो गए, फिर भी हिंदूर आ गया, समझ रहे आप? पहला जो अभी आखिरी हमला हुआ, आप मेरी गाड़ी देखेंगे तो गाड़ी देखकर आप बोलेंगे गाड़ी में बचा कौन, लेकिन अल्लाह का शुक्र खराज भी नहीं आया। डरना नहीं है, इसलिए समझा रहा हूं, तुमको डराया जाएगा, तुम्हारे हौसले पस्त किए, अरे बोलो जाएंगे। ईमान वाले हो, मसला क्या है मुफ्ती साहब, प्रॉब्लम क्या है रशीद साहब? अपने ईमान की बात है, ये जो अपने करे ना, ये सब यही है, जबान पर, यहाँ नहीं जा रहे, दिल में नहीं जा रहे, ईमान की बात कर रहा, लेकिन सिर्फ जबान पर नहीं आ रहा। कोई मायूस होने की जरूरत नहीं। जो कुछ भी मुल्क में हो रहा है, सुनो, जो कुछ भी मुल्क में हो रहा है, अगर मुल्क में हुकूमत जुल्म कर रही है, अगर जुल्म आम हो रहा है, तो मैं तो हुकूमत से भी मैंने कहा ना कि खून मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर ज्यादा नहीं रहने वाला। इन
اندھیروں کا جگر چیر کر نور آئے گا، اور تو ہے فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ اور اگلا شعر ایک اور سن لو جو شروع میں یاد نہیں آیا تھا کہ ظلم اگر عام ہوگا تو میں تو ظالموں سے بھی کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، میں ظالموں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ خون مظلوم جیسے میں نے کہا، تو میں ظالموں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ رنگ لاتا ہے لہو۔ غور سے سن عیسیٰ صاحب، رنگ لاتا ہے لہو دوستوں مظلوموں کا، رنگ لاتا ہے لہو دوستوں مظلوموں کا، حال ہر حال میں ظالم کا برا ہوتا ہے، حال ہر حال میں ظالم کا برا ہوتا ہے، اور تم ہر دور کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، ظلم جب حد سے گزرتا ہے فنا ہوتا ہے۔ یہ بھی ظالم، دیکھو زور سے بولنا، یہ بھی ظالم فنا ہوگے کہو انشاءاللہ، زور سے مزہ نہیں آیا، یہ بھی ظالم فنا ہوگے کہو انشاءاللہ، ملک میں نفرتیں پھیلانے والے فنا ہوگے کہو انشاءاللہ، ملک میں دنگے کرانے والے فنا ہوں گے کہو انشاءاللہ، ملک میں ایکتا کے دشمن فنا ہوگے کہو انشاءاللہ، ملک میں ایمان والوں کے دشمن فنا ہوگے کہو انشاءاللہ۔ اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، وہ جو آیت الکرسی سمجھا کر فلسطین پر بات ختم کر دوں گا کہ دیکھو مولانا اتنا مایوس ہو گیا مسلمان کہ ابھی تو عجیب باتیں کر رہا ہے۔ غور سے سننا، ابھی بہت اہم جملہ کہہ رہا ہوں، عجیب باتیں کر رہا ہے مسلمان۔ مفتی صاحب پوچھ رہا ہوں، مفتی صاحب نعوذ باللہ، کہنا بھی غلط ہے لیکن سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، مفتی صاحب کیا اللہ میاں سو رہا؟ کیا اللہ میاں سو رہا؟ مایوس ہو کر مسلمان آج یہ بات کر رہا ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ غزہ میں ہزاروں معصوموں کا خون بہ رہا ہے، دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی اسرائیل، یہودی، صہیونی، اور دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی امریکی، وہ معصوم بچوں کا خون بہا رہے ہیں، معصوم عورتوں کا خون بہا رہے ہیں، 3500 سے زیادہ بچے شہید ہوئے ہیں، 2500 سے زیادہ عورتیں شہید ہوئی ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ آتنکواد کا ننگا ناچ کھیل رہے ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا کے سارے آتنکوادی خاموش ہیں، کوئی نہیں بول رہا۔ تب مسلمان مایوس ہو گیا، معاشرہ مسلمان مایوس میں باتیں کر رہا ہے کہ کیا اللہ سو رہا ہے؟ نہیں، آؤ دیکھو آیت الکرسی میں اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ کہہ رہا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ اپنے بارے میں اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن اللہ کروا رہا ہے کہ میں کون ہوں، تو اللہ کہہ رہا ہے او میرے بندو میں وہ ہوں لا الہ، کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، هو الحی، میں ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں، القیوم، میں ہمیشہ باقی رہنے والا ہوں۔ اور آگے اللہ جو تمہارے دماغ میں چل رہا ہے کہ کیا اللہ کو نظر نہیں آ رہا، تو سنو آگے اللہ کہہ رہا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، او میرے بندو میں سویا نہیں ہوں، اللہ کہہ رہا ہے نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے، نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ مجھے نیند آتی ہے، او میرے بندو میں سویا نہیں ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ منی پور میں کیا ہو رہا ہے، او میرے بندو میں نے دیکھا کہ منی پور میں میری بندیوں کو ننگا کر کے گھمایا گیا، میں نے دیکھا کہ میری بندیوں کا ریپ ہوا، او جنتور والو، او میڈیا والو سن لو، یہ دیکھ لو کہ مفتی ہارون ایک مسلم دھرم گرو یہ کہہ رہا ہے، اور سب سے پہلے منی پور میں جب میری بہنوں کا، دلت بہنوں کا ننگا کر کے ریپ کیا گیا تو اس وقت سب سے پہلے مفتی ہارون نے آواز اٹھایا تھا، کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ وہ بھی ہماری بہنیں ہیں۔ کسی دلت پر ظلم ہوگا مفتی ہارون بولے گا، مسلمان بولے گا، کسی باغ پر، کسی برہمن پر ظلم ہوگا مفتی ہارون بولے گا، مسلمان بولے گا، کیونکہ مسلمان کو یہ سکھایا گیا ہے کہ ظلم ہوتا دیکھو تو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو، زبان سے روکو۔ تب اللہ کیا کہہ رہا ہے سن لو کہ میرے بندو میں سویا نہیں ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آسام میں کیا ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ منی پور میں کیا ہو رہا ہے، او میرے بندو
سنو سنو سنو، اسرائیل کا آتنکواد میں دیکھ رہا ہوں، امریکہ کا آتنکواد میں دیکھ رہا ہوں، غزہ میں معصوم شہیدوں کی لاشیں میں دیکھ رہا ہوں، میری بندیوں کی لاشیں میں دیکھ رہا ہوں، میں غافل نہیں ہوں۔ اور اللہ کا یہ بھی کہنا ہے، اللہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو، تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ ظالموں کے عمل سے غافل ہے، سب دیکھ رہا ہے اللہ۔ انشاءاللہ، زور سے بولنا، کوئی زور سے ایک بار انشاءاللہ کہہ دو۔ انشاءاللہ نیتنیاہو فنا ہوگا، کون انشاءاللہ؟ نہیں، مزہ نہیں آیا۔ جو بائیڈن تباہ ہوگا، کون انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اسرائیل تباہ ہوگا، یہودی شیونی آتنکوادی تباہ ہوگے۔ کہو زور سے، مسجد اقصیٰ کو انشاءاللہ آزادی نصیب ہوگی، بیت المقدس انشاءاللہ آزاد ہوگا۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے، غافل نہیں ہے اللہ، غافل نہیں ہے اللہ، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، ہم کو کیا کر رہا ہے بھئی؟ ہم آ جا تو نہیں سکتے، لیکن اگر ہماری حکومت نے اجازت دے دی، بارڈر کھول دی، ویزا دے دیا تو جائے، کیوں بھائی؟ جائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ ہاں، لیکن ہم یہاں ہیں تو پھر ہم کو یہاں پر کیا کرنا ہے؟ ہم کو امن و امان کے ساتھ کم از کم دو کام کرنا ہے، امن و امان کے ساتھ شانت کا پر انداز میں دو کام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ پہلا کام یہ کہ اتنا خون بہ رہا ہے، پیارے نبی نے کہا ہے کہ ایمان والا وہ ہوتا ہے، یہ جملے سن لینا، پیارے نبی نے کیا کہا ہے سن لو، کہ ایمان والا وہ ہوتا ہے کہ دنیا کے کسی ایک کونے میں اگر کسی ایمان والے کو تکلیف ہو تو دنیا کے دوسرے کونے میں رہنے والے ایمان والے کو اس کی تکلیف کا احساس، ارے بولو، ہونا چاہیے، اور نہیں ہو رہا تو سمجھ لینا تمہارے ایمان میں کمزوری ہے۔ اگر ابھی بھی تم نے ناچنا گانا نہیں چھوڑا، عیاشی نہیں چھوڑی، موج مستی نہیں چھوڑی، تو اس کا مطلب تم جھوٹے ہو، مکار ہو، غدار ہو۔ فلسطین کے لیے تم جھوٹے نعرے لگا رہے ہو اور سیاست کر رہے ہو، راجنیتی کر رہے ہو۔ فلسطین میں ہزاروں کی لاشیں، اور وہ مسجد اقصیٰ ہمارا اس سے روحانی رشتہ ہے، اور فلسطینیوں سے ہمارا ایمانی رشتہ ہے، کیونکہ ہمارے اللہ نے بھی کہا، کیا کہا؟ انما المؤمنون اخوہ، اللہ نے بھی کہا کہ ایمان والے بھائی بھائی ہے، اور نبی نے بھی کہا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، یہ نبی نے بھی کہا۔ تو ظاہر بات ہے، اب 7 سال پہلے بھی ایسی یہودیوں نے کام کیے تھے، اسرائیل تو وہاں 70 سال سے آتنکواد کر رہا ہے، امریکہ کی ناجائز اولاد ہے، کیوں؟ فلسطینیوں نے ان پر رحم کھا کر ان کتوں کو جگہ دی تھی، اسرائیلی کتوں کو مسلمانوں نے اسلام اور قرآن کو مانتے ہوئے اسرائیلی کتوں پر رحم کرتے ہوئے ہم نے جگہ دی تھی، یہودی کتوں کو جب دنیا ان کو مار رہی تھی، ان کتوں کو رحم کھا کر ہم نے جگہ دی تھی۔ اتنی سی زمین میں پہلے فلسطین میں آباد کیا تھا، اور آج یہ کتے پورے فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری مسجد اقصیٰ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب سنو، فلسطینی ہمارے بھائی ہے، ہمارا ایمانی رشتہ ہے۔ آج سے 7 سال پہلے بھی جب وہاں پر اسرائیلیوں یہودی نے کچھ گڑبڑ کیے تو اس وقت بھی بڑی گڑبڑ ہوئی تھی، تو میں نے جلگاؤں میں مفتی صاحب بہت بڑا دھرنا نکالا، بہت بڑا دھرنا، تو اس وقت کے ہمارے ایس پی صاحب نے، مولانا تجمل صاحب، اس وقت کے ہمارے ایس پی صاحب نے ایک جملہ کہا کہ مفتی ہارون، شراز صاحب یہ جملہ سننا، ایس پی نے کہا یار مفتی ہارون، وہ فلسطین 7 سمندر پار ہے یار، وہاں لفڑے چل رہے، تو یہاں کیوں پریشان کر رہا؟ تو میں نے کیا کہا، ایس پی صاحب وہاں میری خالہ رہتی، وہاں میری، ارے بولو خالہ رہتی، وہاں میرے ماموں رہتے، ممالی رہتی،
ارے رشتہ ہے ہمارا اور ہر ایمان والے کا رشتہ ہے. دیکھو کسی نے کہا ضد کی کہ مفتی صاحب وہ جو جمعرات کو میرا لائیو بیان ہوتا ہے نا تو اس میں نے نظم پڑھا تھا جب فلسطین کے بارے میں بیان تھا میرا, ہر جمعرات کو میرا لائیو بیان ہوتا ہے, ہر جمعرات کو 8:30-9 بجے اپنے گھروں میں بھی سنا کرو. تو مجھ سے کسی نے کہا کہ مفتی صاحب وہ نظم ضرور پڑھنا جو تم نے پڑھے تھے ہے نا, تو آپ نے بھی میرے ساتھ میں پڑھنا ہے نا. اور وہ نظم کیا ہے کہ فلسطینیوں سے ہمارا رشتہ کیا ہے, سمجھ لیں آپ کو بڑا مزہ آئے گا جب میں اشارہ کروں گا جب آپ نے تیرا میرا رشتہ کیا, زور سے کیا بولنا آپ نے, لا الہ الا اللہ. بڑا مزہ آئے گا, روحانی منظر بن جائے گا. دیکھو پڑھنا, تیرا میرا رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. تیرا 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 میرا رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. میرا آپ سے میرا رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. ارے کبھی نہ مٹنے پائے گا, کبھی نہ مٹنے پائے گا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کھل کے بول تو نہ شرما, لا الہ الا اللہ. بولو زور سے, لا الہ الا اللہ. اگلا شعر دیکھیں مفتی کلیم صاحب, ارض و سما شمس و قمر جو کچھ بھی آتا ہے نظر, زمین آسمان چاند سورج, ارض و سما شمس و قمر جو کچھ بھی آتا ہے نظر, سب کچھ ہو جائے گا فنا, سب کچھ ہو جائے گا فنا, باقی رہے گا ایک خدا, لا الہ الا اللہ. بولو لا الہ الا اللہ. اگلا شعر دیکھیں, پیغمبر کا اشارہ ہے یہ بھی ایک نظارہ ہے. دیکھیے بڑا پیارا شعر, پیغمبر, ارے پیغمبر کا اشارہ ہے یہ بھی ایک نظارہ ہے, بند مٹھی سے آئی صدا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. تیرا میرا رشتہ کیا, الہ الا اللہ. فلسطین سے میرا رشتہ کیا, الا اللہ. اور یہ لا الہ الا اللہ کہنے پر صحابہ کو کیسی تکلیفیں ہوئی. دیکھو شاعر کیا کہہ رہا ہے, کسی نے تپتے انگاروں پر, کسی نے تیغ کے دھاروں پر, کہہ دو زور سے سبحان اللہ. کسی نے تپتے انگاروں پر, کسی نے تیغ کے دھاروں پر, کسی نے تپتے انگاروں پر, کسی نے تیغ کے دھاروں پر, کسی نے سولی پہ چڑھ کے کہا لا الہ الا اللہ. بولو لا الہ الا اللہ. تیرا میرا رشتہ کیا, زور سے بولو, لا الہ الا اللہ. تیرا میرا رشتہ کیا, الا اللہ. آخری شعر دیکھیں, وہی تو سب کا داتا ہے, اسی سے اپنا ناتا ہے. کہو بے شک, زور سے کہو, پورا مجمع پیچھے, سبحان اللہ.
وہی تو سب کا داتا ہے، اسی سے اپنا ناتا ہے، وہی تو سب کا داتا ہے، وہی تو سب کا داتا ہے، اسی سے اپنا ناتا ہے، اور کسی سے لینا کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جنتور سے میرا رشتہ کیا، ارے بولو، ارے میرا آپ سے، آپ کا مجھ سے رشتہ کیا۔ تو چلو آخری بات، فلسطین سے رشتہ ہے نا، بولو زور سے، ہے ہماری خالہ وہاں رہتی، بولو۔ یہ معلوم کہ جائیں گا اوپر، کیونکہ میں اتنا وائرل مفتی ہے کہ آپ کو نہیں معلوم میری بات کہاں کہاں جاتی ہے۔ انڈیا کا سب سے بڑا دلال چینل ہر 5-6 دن میں میرے خلاف دکھاتا، معلوم ہے آپ کو؟ انڈیا کا جو سب سے دلال کتا ہے وہ میرے بارے میں 5-6 دن بعد دکھاتا رہتا، لیکن میں بھی ڈرتا نہیں، میں بولتا تیرا چینل اتنا بڑا ہے کہ تیرے چینل پر 1 منٹ اشتہار دینے کے 1 کروڑ لگتے، اور تو مجھے 10-10 منٹ تک کے دکھاتا تو میری ٹی آر پی کتنی بڑھ میری ارے بولو کتنی بڑھ گئی۔ تو چلو آؤ، اب فلسطین سے رشتہ ہے، کہو ضرور۔ ہاں، تو 2 کام ہم کو یہاں پر کرنا ہے، اپنے ملک میں امن و امان خراب نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ تو چاہتے ہیں نا کہ کسی بھی بہانے سے حالات ماحول خراب ہو۔ 2 کام کرنا، پہلا کام میری بہنوں سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ تہجد میں، نمازوں میں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہم کو فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعا کرنا ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے کہا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا، دعا کرنا ہے، دعاؤں سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جیسے آج نیتن یاہو ہے، آج امریکہ کا جو بائیڈن ہے، ان کو درندوں کو، ان آتنکیوں کو لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس پاور ہے، فوج ہے، ایٹمی طاقت ہے۔ سن لو درندوں، وہ ابرہہ بھی آیا تھا اللہ کے گھر کو، کعبہ کو گرانے، ہاتھی کی فوج، اس زمانے کی سب سے پاورفل فوج اس کے پاس تھی، اس کو بھی گھمنڈ تھا، لیکن اللہ کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا ہے نبی، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کا انجام کیا کیا؟ تو جنتور والوں دیکھو گے کہ جو بائیڈن کا انجام کیا ہوگا، تم دیکھو گے کہ جو بائیڈن کا انجام کیا ہوگا، نیتن یاہو کا انجام کیا ہوگا، اسرائیل کا انجام کیا ہوگا، یہودیوں کا انجام کیا ہوگا، صہیونیوں کا انجام کیا ہوگا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ بس تم کو مظلوموں کے لیے رات دن دعا کرنا ہے، ایک چیز۔ اور آخری بات، دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ تم کو شرم آنی چاہیے۔ کیا تم پیپسی نہیں پیو گے تو مر جاؤ گے؟ کیا تم مرنڈا اور اسپرائٹ نہیں پیو گے تو مر جاؤ گے؟ تم کوکا کولا نہیں پیو گے تو مر جاؤ گے؟ تم اگر کٹ کیٹ اور کیڈبری نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے؟ جتنے یہ ان کے پروڈکٹ ہیں، جتنے ان کے سامان ہیں، سب سے بڑا ہتھیار ہے مت خریدو۔ آپ کو کیا لگتا ہے نہیں کچھ نہیں ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے ایک واقعہ، رونالڈو کا نام سنے؟ ارے سنے کیا رونالڈو کا نام؟ بہت بڑا فٹ بالر، بڑا پلیئر۔ رونالڈو نے ایک مرتبہ انٹرویو دے رہا، کیمرے والے سامنے، ٹیبل لگایا گیا، رونالڈو آ کر کرسی پر بیٹھا، ٹیبل پر اس کے پیپسی کوکا کولا جیسی چیزیں رکھی ہوئی تھی، اس نے کیا کرا؟ کچھ نہیں کرا، صرف اس کو اٹھا کر بازو میں رکھ دیا اور پانی کی بوتل کو سامنے رکھا۔ تم کو کیا لگتا ہے ایک رونالڈو نے صرف اتنا کیا تو اس کے فین کروڑوں میں، تو اس کے فین تو فین رہتے ہیں، فین تو بھائی ان بھکت بولے تو ووٹ کرنا، سمجھا؟ تو رونالڈو نے صرف پیپسی اٹھا کر سائڈ میں رکھ دیا تو 4 دن میں ان کمپنیوں کو $4 بلین کا نقصان ہوا۔ بلین سمجھتے؟ بلین نقطے بھی نہیں معلوم ہوں گے تم کو اس کے، اتنا نقصان ہوا۔ چلو ابھی مان لو جنتور میں 10,000 مسلمان ہیں، مان لو
10,000 मुसलमानों ने अगर उनके प्रोडक्ट को, अभी देखो 1 तारीख है, अब 1 तारीख के बाद में लोग घरों में महीने का सामान भरते कि नहीं? अरे बोलो ना, भरते ना? लिस्ट लेके जाओ, लिस्ट मॉल में जा रहे ना, लिस्ट लेके जाओ और औरत को भी दे दो, ये देख ये मत लेना वहां से, समझ रहा? खुद की मेरी औरत को मैंने दिया, समझ रहा? अल्लाह का शुक्र है मेरी औरत है, मैं छोड़कर भागा नहीं है, वो डरपोक रहते जो छोड़कर भाग जाते, समझ रहे आप? तो अब मैंने मेरी बीवी को भी दे दिया, लिस्ट है। तो अब वो एक बाथरूम साफ करने वाली चीज आती है, वो यहूदियों का प्रोडक्ट है। तो जो मॉल में एक मुक्का है, मुक्का मतलब बोलता है, तो वो हमेशा सामान निकाल कर देता। तो उसने मेरी बीवी को देखा और वो सामान निकाल कर दे रहा था, तो मेरी बीवी ने उसको नहीं बोली, तो उसने ऐसा इशारा कर दिया, क्यों? तो मेरी बीवी ने बोली खलास। तो मुक्के नहीं बोला, बहुत अच्छे, यानी वो भी समझ गया, बहुत अच्छा। तो क्या फर्क पड़ता है, करके तो देखो, इन कुत्तों की अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे अकल ठिकाने आ गई, 15 दिन में उनका जो 729 कोड था ना सिराज साहब, बदल दिया उन्होंने, अभी भी धोखा दे रहे, क्योंकि मुसलमानों को लग रहा है कि 729 जिसमें कोड में लिखा हुआ है उनका है, तो उन्होंने बदल दिए। अभी नया कोड क्या आया, कल सुन लेना, बारे में उसको बोल दूंगा, लेना उनके सामान का बायकाट है। और अच्छा कोई बोलेगा प्रेस वाला बहकाड़े लोगों को, तो मैं तो बोल रहा भाई, मैं ओरिजिनल वफादार इंडियन हूँ। मैं क्या बोल रहा, देशी अपनाओ। नहीं समझा? क्या अपनाओ? अरे बोलो क्या अपनाओ? देशी अपनाओ। अपने मुल्क का पापड़, अपने मुल्क की साबुन, अपने मुल्क का शराब, अपने मुल्क का कोला, समझ गया? तो करेंगे बायकाट इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उड़ाकर मुझे बताओ कि इंशाअल्लाह हम अमेरिका और यहूदियों की कोई चीज खरीदेंगे नहीं, कहो इंशाअल्लाह। हम पूरा बायकाट करेंगे, हाथ उठाकर कहो इंशाअल्लाह। हम यहूदियों का सामान नहीं खरीदेंगे, कहो इंशाअल्लाह। हम इजराइल का प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, कहो इंशाअल्लाह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा शानदार प्रोग्राम तहरीक। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, कैडबरी, अरे बोलो कैडबरी नहीं खाना, कैडबरी नहीं खाना, किटकैट अरे बोलो नहीं खाना, वो चोकोज मोमोज है ना, मैगी नहीं खाना, अम्मा के हाथ की बासी रोटी खाना। तहरीक उलमा हिंद को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक। बड़ी पवित्र सभा, बड़ा प्यारा इजलास, बड़ा शानदार जलसा। अभी देखिए, दुआ कोई नहीं छोड़ना, क्योंकि अल्लाह का मामला क्या है, अल्लाह से नहीं मांगो तो गुस्सा होगा। अल्लाह का मामला अलग है, हमारा मामला क्या है, देखो हमसे कोई मांगे तो गुस्सा आता। अभी अगर मैं सबको बोलूं कि मुसाफा लेना, इधर देखो, मैं सबको बोलूं कि मुसाफा लेना ना 100 दे के जाना, तो कितना गुस्सा आएगा, चंदे को आए दे। तो इंसान का मतलब, इंसान अजीब है, इंसान से मांगो तो इंसान गुस्सा होता, और अल्लाह का मामला यह है कि उससे नहीं मांगो, अरे बोलो तो गुस्सा होता। तो दुआ छोड़ छोड़ के कौन जाएगा, हाथ उठाओ, कौन दुआ तक सब बैठेंगे। बहुत बहुत मुबारकबाद मुफ्ती मुसद्दिक साहब, बड़ा शानदार प्रोग्राम, जिधर निगाह डाल रहा हूँ उधर पब्लिक है, बहुत कामयाब प्रोग्राम। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा एक देखो मुफ्ती साहब, ये 2 घंटा बोलने के बाद आवाज काम नहीं करती, लेकिन फिर भी
ہاں ایک شعر سنا رہا ہوں، دیکھو اتحاد باقی رکھو، اتحاد باقی رکھو، اتفاق باقی رکھو، گلے ملو۔ اور یہ بھی سن لو مسلمانوں، تم کو الگ الگ کیا جا رہا ہے جماعتوں کے نام پر، مسلک کے نام پر، کیوں؟ لیکن ابھی میں نے قرآن کی آیت پڑھا نا کہ ایمان والے بھائی بھائی ہے نا۔ آج ہمارا حال ایسا ہے کہ میں اس سے پہلے جب جنتور آیا تھا مفتی صاحب تو میں نے ایک شعر پڑھا تھا، بڑا بدبخت ہے، بہت پیارا شعر ہے، پیغام ہے اس میں مفتی صاحب، بڑا بدبخت ہے برسوں نیکی سے نہیں ملتا، بہت نزدیک رہ کر بھی پڑوسی سے نہیں ملتا، جدا ہے مسجدیں دل بھی جدا ہے، کیا کیا جائے، جدا ہے مسجدیں دل بھی جدا ہے، کیا کیا جائے، محبت سے نمازی بھی نمازی سے نہیں ملتا، ہے نا؟ چلیے مفتی کلیم بیگ کی ضد ہے اور میری کلاس کے ساتھی ہے اور مجھ سے بڑے ہیں، دیکھو آپ میں تھوڑا کم سفید ہے، وہ زیادہ سفید ہے، ہاں مجمع کی بھی خواہش ہے، وہ میری پرانی حمد تھی جو بہت کافی فیمس ہوئی ہے، تو اس کے 2 شعر میں سنا رہا ہوں۔ دونوں عالم کا مالک ہے تو اے خدا، لیکن تقریر کے بعد آواز کام کر رہی ہے، کام آواز آ رہی کیا کام، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ دونوں عالم کا مالک ہے تو اے خدا میرے مولا تیری بات ہی اور ہے، دونوں عالم حمد تیری حمد تیری کرے کوئی انسان کیا، میرے مولا تیری بات ہی اور ہے، دونوں عالم او تیرا جلوہ تیرا جلوہ تیرا جلوہ قریب رگے جان ہے، ڈھونڈنے والا تجھ کو پریشان ہے، تیرا جلوہ قریب رگے جان ہے، ڈھونڈنے والا تجھ کو پریشان ہے، سب میں رہتا سب میں رہتا ہے لیکن ہے سب سے جدا، میرے مولا تیری پورا مجمع بولو بات ہی اور ہے، سب میں رہتا ہے لیکن ہے سب سے جدا، میرے مولا تیری بات ہی اور ہے۔ اگلا شعر دیکھیں، نوح کی ناؤ طوفان سے پار کی، نار نمرود کو تو نے گلزار کی، نوح کی ناؤ طوفان سے پار کی، نار نمرود کو تو نے گلزار کی،
شکم ماہی شکم ماہی میں یونس کو دے دی غذا میرے مولا تیری بات ہی اور ہے دونوں عالم کا مالک ہے تو اے خدا میرے مولا تیری بات ہی اور ہے۔ اور اگلا بڑا پیارا شعر دیکھیں، توڑ کر رکھ دیا خواب شداد کا، انشاءاللہ نتنیاہو کا خواب بھی ٹوٹ کر رہے گا۔ کہو انشاءاللہ، نہ اس زور سے بولو، کہو انشاءاللہ۔ بنجامن نتنیاہو کا خواب بھی شداد کی طرح ٹوٹ کر رہے گا۔ جو بائیڈن کا خواب بھی ٹوٹ کر رہے گا انشاءاللہ۔ توڑ کر رکھ دیا خواب شداد کا، غرق فرعون کو نیل میں کر دیا، سرکشی جس نے کی تو نے دے دی سزا میرے مولا تیری بات ہی اور ہے دونوں عالم کا مالک ہے تو اے خدا میرے مولا تیری بات ہی اور ہے۔ اور آخری شعر دیکھیں، پوری سنا دیا، آخری شعر دیکھیں، جب ہو انجام دنیا کا پیش نظر کیوں طلب تجھ سے انجم کرے مال و زر، جب ہو انجام دنیا کا پیش نظر کیوں طلب تجھ سے انجم کرے مال و زر، ہاتھ خالی جہاں سے سکندر گیا میرے مولا تیری بات اور۔ ہاتھ خالی گیا نا سکندر، کیا گیا کہا نا کسی قوال نے جب گیا وہ دنیا سے دونوں ہاتھ۔ بھائی دیکھو ہر جگہ کچھ نہ کچھ اچھی اچھی چیزیں بھی ہوتی ہے، ہر جگہ کچھ اچھی اچھی چیزیں بھی ہوتی ہے، تو قوالی میں کبھی کچھ چیزیں اچھی رہتی ہے تو ہم وہاں سے بھی اٹھا لیتے ہیں، کیا بھائی ہے نا؟ تو ابھی یہاں اٹھا لیتا ہوں، تو جیسے کہا نا کہ جب گیا تھا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی۔ اب آپ دیکھو، چلو اس میں بھی پیغام ہے، میں قوالی میں بھی پیغام دیتا ہوں۔ دیکھو ہاں آپ دیکھو کہ اللہ والے بن جاؤ، اللہ مرنے کے بعد بھی دلوں پر تمہاری حکومت کو قائم رکھے گا۔ میرے خواجہ آج سینکڑوں سال ہو گئے دنیا سے چلے گئے، مگر آج بھی کروڑوں دلوں پر میرے خواجہ راج کر رہے ہیں۔ بولو کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ ابھی آپ دلی جاؤ، نظام الدین مرکز پر جاؤ، جاؤ دیکھو روڈ ہے، روڈ کے ایک اس پار ایک اللہ والا لیٹا ہے جس کا نام نظام الدین ہے۔ ہزاروں لوگ آ رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں، بخش رہے جا رہے ہیں۔ نظام الدین اولیاء کسی کے خالو، کسی کے ماموں، کسی کے پھوپھا نہیں ہے۔ کیوں؟ لیکن اس اللہ والے نے اللہ کو راضی کیا، دنیا کو ٹھکرایا، تو آج لاکھوں لوگ اس کے مزار پر آ کر بخش کر جا رہے ہیں۔ اور نظام الدین اولیاء کے مزار کے اس پار سامنے ہندوستان کے بڑے بادشاہ ہمایوں کے مزار ہے، وہاں کتے لوٹ رہے ہیں۔ مذاق نہیں کر رہا ہوں، کیوں؟ آج کوئی سمجھ لانے والا، ارے بولو ان کے مزار پر کوئی سمجھ لانے والا نہیں، اس لیے کسی نے کہا تھا نا، یہ صرف سن لو، کل جو تن کے چلتے تھے اپنی شان و شوکت پر، شمع تک نہیں جلتی آج ان کی تربت پر۔ اچھا قوال بھی لیکن بغیر تبلیغ، کیونکہ وہ بجائے تو اللہ میں بہت بجائے۔
کل جو تن کے چلتے تھے، اچھے الفاظ ہیں، کل جو تن کے چلتے تھے اپنی شان و شوکت پر شمع تک نہیں جلتی، آج ان کی تربت پر اب نہ وہ ہلاکو ہے اور نہ اس کے ساتھی ہے، جنگ جو و کورس ہے اور نہ اس کے ہاتھی ہے، کر گناہوں سے توبہ آخرت سنبھل جائے، آخرت سنبھل جائے، دم کا کیا بھروسہ ہے، جان کب نکل جائے، جان کب نکل جائے، مٹھی باندھ کے آنے والے ہاتھ پسارے جائے گا، دھن دولت جاگیر سے تو نے کیا پایا کیا پائے گا۔ لیکن مفتی صاحب قوالی کا پیسے نہیں دینے والے، قوالی میں لاکھوں لگتے ہیں ایسے۔ تو خیر چلو یارو، بڑا اچھا پروگرام آپ نے سجایا، اتنا تھکا تھا اللہ کی قسم کہ میں اخیر تک ان لوگوں سے بات بھی بھاری آئی۔ مفتی صاحب نے محسوس کیا، کھانے کے وقت بھی میں نے ان سے بات نہیں کی، میں اتنا قربانی لے کر آیا ہوں، سمجھ رہے آپ؟ پہلے سچکھنڈ سے ٹکٹ بنا، تتکال میرا وی آئی پی کوٹے میں رہتا ہے اور مہنگا رہتا ہے، ڈبل ٹکٹ، سچکھنڈ 6 گھنٹے لے، پھر سوچا چلو سچکھنڈ چھوٹ جائے گی کوئی بات نہیں، منماڑ سے بمبئی آنے والی ٹرین تپوان پکڑ لیں، وہ وہاں سے پھر تتکال بنایا، تو جلگاؤں سے منماڑ کے لیے ساری ٹرینیں کینسل، تپوان بھی گئی، سچکھنڈ بھی گئی۔ آج پہلی مرتبہ تمہاری وجہ سے میری بیوی سے جھگڑ رہی، آج گھر میں پہلی بار جھگڑا ہوا ان کی وجہ سے، سمجھا؟ میری بیوی بول رہی اللہ میاں خود نہیں جانے دے رہا، کوئی تو بھی بات ہے، اور پھر ادھر بھی لفڑے چل رہے، تو میں نے نکال دو بھائی، چلیے دعا ہو رہی ہے، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اپنے یہاں کا اجتماع کب ہو رہا ہے بھائی؟ 19 اور 20 ہے نا، آتے آتے شونا میں بھی 19-20 کا اجتماع تھا، تو وہاں لوگوں نے مجھے پکڑ لیا، وہاں پر بھی اجتماع کا پر دعا ہوئی اور 15 منٹ بات ہوئی، وہاں پر آتے آتے شونا والوں نے پکڑ لیے اور شونا میں اجتماع لے کر چلے گئے، اور وہاں پر بھی بات ہوئی اور اس کے بعد دعا ہوئی۔ اجتماع کی خوب محنت کریں، دل و جان سے محنت کریں، کامیابی کے لیے دعائیں بھی کریں۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں، رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں میرے مولا، جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں، محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما۔ میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ تیرے نبی کا سچا عشق، تیرے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا یہ اتنا بڑا مجمع، ہزاروں کا مجمع بڑی دیر سے 2-2.5-3 گھنٹے سے یہاں پر بیٹھا ہے، میرے مولا تو سب کے آنے کو، سب کی حاضری کو، سب کی حاضری کو بے انتہا قبول فرما۔ میرے مولا جس کی جو دلی جائز تمنا ہے، سب کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ مولا جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل نصیب فرما، مولا جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل نصیب فرما۔ مولا جو ہمارے رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں
میرے مولا ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، جنت الفردوس میں مقام نصیب فرما، کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرما، ان کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ مولا ہم کو بھی جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، مولا ہم کو بھی جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما۔ مولا مولا ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا یہ ہزاروں جوان آج یہاں پر کھڑے ہیں بیٹھے ہیں، میرے مولا تمام جوانوں کی ہر قسم کے نشہ سے حفاظت فرما، تمام جوانوں کی ہر قسم کے نشہ سے حفاظت فرما، ان جوانوں کی جوانی کی حفاظت فرما۔ مولا ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما، مولا ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ میرے مولا میرے مولا اس وقت تو دیکھ رہا ہے، مولا ہم جانتے ہیں تو سوتا نہیں، نہ تجھے نیند آتی ہے نہ تجھے اونگ آتی ہے، سارے حالات کی تجھے خبر ہے، تو باخبر ہے میرے مولا، تو باخبر ہے میرے مولا۔ مولا تو فلسطین کے حالات پر رحم فرما، مولا تو فلسطین کے حالات پر رحم فرما، مولا تو غزہ پٹی کے حالات پر رحم فرما۔ مولا تو دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے تباہی مچی ہوئی ہے، مولا معصوم بچے، دودھ پیتے بچوں کو گولیوں سے اڑایا جا رہا ہے، بموں سے اڑایا جا رہا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی اسرائیل اور امریکہ ہزاروں ٹن وہاں پر بم برسا رہے ہیں میرے مولا۔ کئی بچے ایسے ہیں کہ جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں رہے، میرے مولا میرے مولا تو معصوموں کی شہادت کو قبول فرما، مولا تو فلسطین کے مظلوموں کی شہادت کو قبول فرما، فلسطین کے مظلوموں کی شہادت کو قبول فرما میرے مولا، ان مظلوموں کی شہادت کو قبول فرما، ان مظلوموں کے حال پر رحم فرما۔ اسرائیل کو تباہ فرما، نصرانیوں کو تباہ فرما، یہودیوں کو تباہ فرما، صہیونیوں کو تباہ و برباد فرما، اور جو سپر پاور طاقتیں ہتھیاروں کے ساتھ آتنکواد کا ننگا ناچ کر رہی ہے، اور جو آتنکوادی ملک ان آتنکوادیوں کا ساتھ دے رہے ہیں، میرے مولا تمام آتنکیوں کو نیست نابود فرما میرے مولا میرے مولا میرے مولا۔ جیسے تو نے ہاتھی والوں کو تباہ کیا تھا مولا، جیسے تو نے ہاتھی والوں کو ابراہا کو تباہ و برباد کیا تھا میرے مولا، ایسے ہی نیتنیاہو کو تباہ فرما، ایسے ہی جو بائیڈن کو ہلاک و برباد فرما، اس کی فوج کو ہلاک و برباد فرما مولا۔ مسجد اقصی کی حفاظت فرما مولا، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، بیت المقدس اس مقدس سرزمین کی حفاظت فرما مولا۔ وہ نبیوں والی زمین ہے، تیرے محبوب بندوں کی زمین ہے، تیرے محبوب محمد مصطفیٰ نے وہاں پر نماز پڑھائی ہے، تمام انبیاء نے